مدینہ چھوڑ کر مکہ کا انتخاب کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ ایک حرمت کی جگہ چھوڑ کر دوسری حرمت کی جگہ پر جو امام نے یہ ہجرت کی ہے، آخر کیوں کی ہے؟ 5 شعبان کو امام مکہ پاک پہنچے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا قیام رجب میں جس وقت آپ کا خروج ہوا ہے، تو امام حسین علیہ السلام 5 مہینے مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا اور کیوں ہجرت کی؟ کہ مدینہ حرمت کی وجہ سے تو چھوڑ دیا اور پھر مکہ آپ چلے گئے، اور منافقین کی وجہ سے نکل کر گئے، اور منافقین تو مکہ میں بھی تھے، اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ وہاں پر یہ بات کہی گئی جس وقت امام حسین کا سر اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا گیا کربلا کے واقعے کے بعد، تو کیا کہا یزید نے یہ کہا کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی آیت آئی، اٹ واز آل جسٹ فار دا سیک آف اقتدار، یہ بات کہی گئی۔ اور دیکھو، اور پھر اعلانیہ اس نے کہا کہ اے بدر، خیبر میں، احد میں جن کا قتل ہوا، وہ آج اگر ہوتے تو میرے ہاتھوں کو چومتے اور اس بات کے اوپر فخر کرتے کہ ہمارے فرزند نے یہ کیا کیا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یزید کی جو جنگ تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنگ تھی، ان کی نفی کی نا، کہ جب یہ بات کہہ دی کہ نہ وحی آئی نہ کچھ آیا، سو ایبسلیوٹلی آپ اللہ کی نفی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ رسول اللہ کی اور ان کے پیغام حق کی نفی کر رہے ہیں۔ 5 مہینے آپ نے مکہ میں گزارے، 5 مہینے ہجرت کے بعد، اور 5 شعبان کو جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد کیوں پہنچے اور امام نے وہ وقت وہاں پر کیوں گزارا؟ امام نے مکہ مکرمہ میں وقت اس لیے گزارا، اور کہاں گزارا؟ شیب ابی طالب میں، وہ بھی میں آگے آپ کو ڈسکس کروں گی کہ وہ کس چیز کو سمبولک، وہ کیوں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رجب کے بعد جو شعبان، پھر اس کے بعد رمضان اور شوال، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں عمرہ کے لیے بہت سارے لوگ مکہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں وہاں پر۔ تو امام حسین کا وہاں جانا اس بات کی دلیل تھا کہ امام ہر کسی کے اوپر حجت تمام کرنے جا رہے تھے، جتنے قبیلے، جتنے لوگ، جتنے وہاں پر لوگ آ رہے تھے، ٹرائبز آ رہے تھے، ان سے علیحدہ علیحدہ امام ملاقات کر رہے تھے، وہاں خطبات کر دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کسی قبیلے کا جو امام حسین کے حوالے سے یہ بات کہے کہ اے کاش امام نے ہمیں متنبع کیا ہوتا، ہمیں بتایا ہوتا، ہمیں وارن کیا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ کربلا جاتے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے ان 3 مہینوں میں، جو کہ شعبان، رمضان اور شوال کے جو یہ 3 مہینے تھے، اس میں جتنے آنے والے عمرہ کے لیے لوگ تھے ان کو وارن کیا، ان کے اوپر حجت تمام کی۔ سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کلمہ شہادت ان کی گواہی دیتا ہے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حق کا ساتھ دینے والے 72 ہوئے جو ساتھ ملے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والوں میں کھڑے ہوں۔ دنیا کچھ بھی بولے، دنیا ہمیں گالیاں دے، دنیا ہمیں پتھر مارے، دنیا ہمیں کافر کہے، مگر ہم نے تو حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے تو حق والوں کا ہی نام لینا ہے۔